پاکستان میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ اقتصادی استحکام کے سنہری دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ عالمی جریدے بلومبرگ نے پاکستان کی معیشت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ لکھا کہ پاکستان کے ڈالر بانڈز کی قدر میں اضافہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ پاکستان رواں سال 24.5% منافع کے ساتھ ایشیا میں سر فہرست ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان پچھلے 2 سال کی نسبت اب عالمی قرض مارکیٹ میں واپسی کے لیے تیار ہے۔ S&P گلوبل اور فچ ریٹنگز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کی، جس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو تقویت ملی۔ پاکستان کا رواں سال یوان بانڈز اور 2026 میں یورو بانڈ مارکیٹ میں واپسی کا منصوبہ بھی تیار ہے۔ پاکستانی ڈالر بانڈز کی عالمی مارکیٹ میں واپسی نے سرمایہ کاروں کا اعتماد کو دگنا کر دیا۔ عالمی معاشی ماہرین کے مطابق اگلے 6 سے 12 ماہ میں عالمی ریٹنگ میں بہتری اور عالمی مارکیٹ تک رسائی پاکستان کی معاشی بحالی کے محرکات میں شامل ہے۔ حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور معاشی اصلاحات اور کاوشوں سے عالمی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہونا قابل ستائش ہے۔ حکومت نے معاشی استحکام میں بہتری کا محرک اب مالیاتی انتظام اور اصلاحات کی رفتار کو قرار دیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالحلیم خان کی زیر صدارت NHA اجلاس میں پنجاب ریجن کو ساؤتھ، نارتھ، سینٹرل اور لاہور کے 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ موٹر وے M5 کی بحالی پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جلال پور پیروالا کے قریب ایک سائیڈ 30 نومبر تک بحال ہوگی۔ بلوچستان کے ہائی وے نیٹ ورک پر بھی تفصیلات طلب کی گئیں، جبکہ نئے ٹول پلازوں کو یکساں ماڈل کے تحت تعمیر کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وفاقی وزیر نے گزشتہ سال کے فنڈز کے ضیاع کے مکمل جائزے، بلوچستان میں ترقیاتی کام تیز کرنے اور ہفتہ وار سائٹ وزٹ کی ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ سسٹم کی خرابیوں کا خاتمہ اور ادارے کی ساکھ بہتر بنانا اولین ترجیح ہے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے جعفر تیار سوسائٹی کے رہائشیوں نے گورنر ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقے کے بنیادی مسائل، انفراسٹرکچر، پانی کی فراہمی، صفائی اور عوامی سہولیات سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ گورنر سندھ نے متعلقہ اداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے باشندوں کی سہولت اور خدمت حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاق کے تحت جاری فنڈ سے PIDCL کے ذریعے علاقے کے انفراسٹرکچر کی تعمیر و بحالی جلد شروع کر دی جائے گی۔ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مسائل کے حل میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی ذیلی تنظیم یونیسیف نے انتباہ جاری کر دیا ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں معاشی بحران شدت اختیار کر گیا۔ نااہل افغان طالبان رجیم میں بچوں کی غذائی قلت المیہ بن گئی ہے۔ افغانستان میں 2 سال سے کم عمر کے تقریباً 90% بچے غذائی قلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 2025 میں 3.5 ملین بچے غذائیت کی کمی کا شکار، 1.4 ملین شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ افغانستان کے صوبے بامیان کے 54% سے زائد بچے شدید غذائی غربت کے خطرے میں ہیں۔ افغان طالبان رجیم کو خطے میں دہشت گردی پھیلانے پر وسائل صرف کرنے کی بجائے معصوم زندگیوں کو بچانے پر غور کرنا چاہیے۔ عالمی سطح پر ہندو انتہا پسندی کی تشہیر، بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ صفاق مودی کی سرپرستی میں RSS عالمی سطح پر انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔ امریکی جریدے پرزم کی تحقیقات کے مطابق RSS نے امریکی لا فرم کے ذریعے امریکی کانگریس پر اثر ڈالنے کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ رپورٹ کے مطابق RSS بیرون ممالک بالخصوص امریکہ میں لابنگ کے لیے خطیر رقم خرچ کر چکی ہے۔ RSS امریکہ میں فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ کے بغیر لابنگ کرا رہی ہے۔ امریکی صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ RSS نے خلاف ورزی کرتے ہوئے خود کو غیر ملکی ادارے کے طور پر درج کیے بغیر لابنگ کی۔ معروف امریکی صحافی ڈاکٹر آڈری ٹرشکے کے مطابق RSS کی لابنگ امریکہ کے لیے بری خبر ہے اور امریکی قوانین کے تحت غیر قانونی ہے۔ پرزم کا کہنا ہے کہ مودی کی سرپرستی میں ہندو انتہا پسند تنظیم RSS مسلمانوں کے خلاف تشدد کے لیے مشہور ہے۔ ادھر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع پلوامہ میں ایک کشمیری ڈاکٹر کے گھر کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ڈاکٹر عمر نبی بھارتی ریاست ہریانہ کے ضلع فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عمر نبی نئی دلی میں ہونے والے حالیہ بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آغا روح اللہ مہدی نے ڈاکٹر عمر نبی کے گھر کی مسماری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایک پورے خاندان کو بغیر ثبوت کے نئی دلی دھماکے سے جوڑنا انتہائی ظلم و ناانصافی ہے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے سری نگر، گاندربل، بارامولہ، پلوامہ، اسلام آباد، شوپیاں،
کولگام اور دیگر علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں کشمیریوں کی اندرونی خود مختاری طلب کر کے انہیں مکمل طور پر بے اختیار کر دیا ہے۔ جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فورسز کی کارروائیاں کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کی بھارتی حکومت کی مہم کا حصہ ہیں۔